أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. معزز حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ آج ہم دین کی باتیں سننے کے لیے سنانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. آمین. معزز بھائیوں، قرآن مجید کا ایک قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی جنت کا ذکر کرتا ہے تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالی جہنم کا ضرور ذکر کرتا ہے. یہ قرآن مجید کا قانون ہے. جنت کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں جہنم کا ذکر ہوتا ہے، جہاں جہنم کا ذکر ہوتا ہے وہاں جنت کا ذکر ہوتا ہے. یہ قرآن مجید کا قانون ہے. دیکھیے، آپ کل کے درس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ جنت کیا ہے، اس کی نعمتیں کیسی ہیں، اور کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے معلوم کی تھی. اور کل کے درس میں ہم نے ایک چھوٹی دعا بھی سیکھ لی تھی کہ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. کس کو یاد ہے یہ؟ اس کی فضیلت کے بارے میں نے کل کیا کہا تھا کہ جو بھی آدمی صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ حفاظت کرتا ہے. کس سے حفاظت کرتا ہے؟ ابھی ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. اور کون بولیں گے؟ بارک اللہ فیکم. جنت خود اللہ سے کیا کہتی ہے؟ اے اللہ، تیرا یہ نیک بندہ جو ہے میرے اندر آنے کی خواہش کرتا ہے تو اسے مجھے میرے اندر داخل فرما. اور جہنم خود اس سے اللہ سے گزارش کرتی ہے کہ پروردگار، یہ وہ بندہ ہے جو دن میں 3 مرتبہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، اللہ اس کو مجھ سے نجات دے دے. یہ جہنم خود اللہ سے کہتی ہے. تو اس دعا کو صبح اور شام ہمیں پڑھنا چاہیے. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. دیکھیے میرے بھائیوں، جہنم اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، مشرکوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اب دیکھیے جہنم کیسی ہے یہ اللہ خوب جانتا ہے. ہم وہی کہیں گے جو اللہ کے نبی نے قرآن میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں بتائی ہیں. تو آئیے ہم جانتے ہیں جو بھی صحیح احادیث کی روشنی میں جہنم میں اللہ تعالیٰ نے کیسے جہنم بنایا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے اس کو ہم آپ کے سامنے سنانے کی کوشش کریں گے. اور اس سے پہلے ہم دعا کریں گے کہ پروردگارہ اس نار جہنم سے ہم تمام کو تو آزاد کر دے، اور اس درس کو سننے کے بعد ہمارے دلوں کو ہم تیری آخرت کے لیے نرم کرنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے صحابہ بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی. صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، یہ کیا آواز ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، میرے صحابہ
اب یہ جو دھماکے کی آواز ہے وہ کیا آواز ہے پتہ ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ، اللہ نے آج سے 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر کو ڈالا تھا، اور وہ 70 سال بعد جا کے آج وہ جہنم کی تہ میں پہنچا ہے۔ اللہ اکبر، جہنم کی گہرائی میں اب جا کے پہنچا ہے۔ تھوڑا اندازہ کرو کتنی بڑی ہوگی وہ جہنم، اور اس کی گہرائی کتنی بڑی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے مجرموں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، قیل یا رسول اللہ ان كانت لکافیة قال فضلت علیہن ب69 جزءا کلہن مثل حرها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا کے مقابلے میں آخرت کی جو آگ ہوگی کتنے درجے زیادہ ہوگی حرارت میں؟ 60/9 درجے جو ہے زیادہ حرارت والی ہوگی۔ دنیا کی آگ ہی جو ہے لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آخرت میں اتنی بڑی آگ کی ضرورت کیا ہے؟ یہی آگ کافی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اللہ مجرموں کو سزا دینے کے لیے جہنم کو اتنی خطرناک آگ تیار کر رکھا ہے جو اس دنیا کے مقابلے میں 60/9 درجے زیادہ حرارت والی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، اس نار جہنم سے بچنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے جب جہنم کو سلگایا 1000 سال تک اس جہنم کو جلاتا رہا۔ وہ جہنم کی آگ جلتے جلتے کیسے ہو گئی؟ پہلے سرخ ہو گئی، لال ہو گئی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور 1000 سال اس کو جلانے کا حکم دیا۔ یہ سب صحیح روایتیں ہیں۔ 1000 سال مزید جلایا گیا تو وہ آگ جو ہے سفید ہو گئی۔ پہلے کیسی تھی؟ سرخ ہو گئی، اس کے بعد دوسرے 1000 سال میں سفید ہو گئی۔ اللہ نے پھر ایک اور 1000 سال اسے جلانے کا حکم دیا، اور اس کو ایک اور 1000 سال جلایا گیا تو وہ آگ جو ہے سیاہ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے کہا کہ لوگوں تم سمجھتے ہو کہ آگ کیسی ہے جہنم کی؟ وہ تو ایک تارکول کی طرح سیاہ ہے، جو تار جو آدمی پگھلاتا ہے روڈ ڈالنے کے لیے، کہا کہ اس سے بھی زیادہ سیاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ایسی بھیانک آگ تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائی، جہنم کے آگ کا عذاب یہ بہت ہی خطرناک عذاب ہونے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک چھوٹی مثال دیکھیں، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جہنمیوں کو سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا، ایک جہنمی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ کیا کریں گے؟ آگ کے جوتے پہنایا جائے گا، اور وہ آگ کے جوتے کی وجہ سے اس کا دماغ ایسا کھولنے لگے گا۔ حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یغلی دماغہ کغلی المرجل، جیسے ہانڈی کو آگ میں جلاتے ہیں جس طریقے سے وہ کھولتی ہے اس میں سے جو دال وغیرہ، اس طریقے سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا، اور وہ سمجھے گا اس جہنم کا سب سے بڑا عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اسے دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی جہنم ہے۔ دنیا میں بعض لوگ جو ہے صحابہ اکرام کے زمانے میں خیبر وغیرہ کے موقع پر پیارے نبی نے کہا جنگ کے لیے نکلو، تو بعض لوگوں نے کہا مت جاؤ، دھوپ بہت سخت ہے، جان چلے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دین کے لیے اتنی بھی محنت نہیں کرتے، قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، اے پیغمبر آپ بتا دیجئے یہ دنیا کی آگ سے تم ڈر رہے ہو، آخرت کی آگ اتنی خطرناک ہے کہ اس دنیا کی آگ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی گرمی کچھ نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ تو اللہ اکبر، اس طریقے سے جو ہے جہنم کو اللہ تعالیٰ نے سلگایا ہے۔ اور یہ جہنم کیسے ہوگی اور اس میں انسان جائے گا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اتنی خطرناک آگ ہے، اتنی خطرناک سلگایا گیا، اللہ تعالیٰ نے 3000 سال سلگائی گئی، اب انسان جو ہے اس کے ساتھ میں گیا تو بھانپ ہو جائے گا نا؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
انسان کو اس جسم کے ساتھ اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، یہ تو پگھل جائے گا. اس روح کو، اس انسان کو اللہ تعالیٰ جتنی بڑی جسامت دے گا، اتنا بڑا جسم دے گا، 40 پر 2 ہاتھ برابر اس کی جلد جو ہے، ہمارے جو بدن پہ جو جلد ہے، یہ 40 پر 2 ہاتھ موٹی ہوگی. سوچو تو صحیح. اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک کافر جو جہنم میں جانے والا ہے، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان جو جگہ ہے کتنی ہوگی معلوم؟ ایک گھوڑا، تیز رفتار گھوڑ سوار اگر 3 دن بھی وہ تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے تو ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک پہنچتا ہے. 3 دن دوڑے گا تو کتنا بڑا جسم بنا کے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالنے والا ہے. اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها ليذوقوا العذاب. جب بھی یہ جہنمیوں کی چمڑیاں جل کے جو ہے ختم ہونے کی قریب ہو جائیں گی. کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ انسان کا جو جسم ہے، انسان کے جسم میں جو ہے اس کی جلد جو ہے اہمیت رکھتی ہے. اگر جلد جو ہے اس کی جل جائے تو اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے. تو کہا گیا کہ انسانی جسم کو جب جہنم میں ڈالا جاتا ہے، اس کے جسم میں جو ہے، اس کے جسم میں جو چمڑی جل جل کے ختم ہوتی ہے، اللہ پھر نئی چمڑی دے دیتا ہے اسے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ضرس الکافر، ایک کافر کا دانت کتنا بڑا ہوگا؟ احد پہاڑ کے برابر ہوگا. اللہ اکبر. ایک دانت خالی جو ہے احد پہاڑ کے برابر ہوگا. 24 دانت کتنے بڑے ہوں گے اور وہ کتنا بڑا ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک جہنمی کا جب وہ جہنم میں بیٹھتا ہے، وہ بیٹھنے کے بعد جو جگہ گھیرتی ہے اس کے نیچے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مکہ اور مدینے کی جو فاصلہ ہے اتنا بڑا ہوگا انسان. ہاں، اتنا بڑا بنانے کے باوجود ہی وہ جہنم کی آگ اسے چھوئے گی اور وہ آگ ہی اسے کام کرنے والی ہے. تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ جہنم اللہ نے بہت ہی خطرناک بنایا ہے. اس سے ہم سب کو بچنا ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. اتنی بڑی خطرناک آگ ہے اور وہاں پر انسان جو ہے آگ کی شدت کی وجہ سے بھوک پیاس میں مبتلا ہو جائے گا، بھوک میں مبتلا ہو جائے گا، پیاس میں مبتلا ہو جائے گا. اتنی شدت کی بھوک اسے لگے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. ذریع قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے ان کا کھانا یہ ہوگا، کانٹے دار درخت انہیں دیا جائے گا. جب وہ کھائے گا ایک جہنمی تو وہ کھانے کے بعد نہ تو انگلا جائے گا نہ تو نگلا جائے گا، بلکہ جو ہے اس کے حلق میں پھنس جائے گا، جس کی وجہ سے انسان تڑپ اٹھے گا اور وہ کھانے کو کھاتے ہوئے. اور اسی طریقے سے جب جہنمی پیاس سے تڑپیں گے، جہنم میں پیاس کی شدت ہوگی، قرآن مجید نے کہا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. جب جہنمی جنتیوں کو دور سے دیکھیں گے، پکار اٹھیں گے اے جنتی لوگو، دنیا میں تم ہمارے دوست تھے نا، کہیں گے کہ تمہیں جو اللہ نے پانی اور کھانا دے رکھا ہے اس میں سے تھوڑا حصہ ہمیں دے دو نا. جہنمی کیا کہے گا؟ پکار اٹھے گا. جنتی لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. جہنمی جب وہ سوال کریں گے تو جنتی لوگ اسے جواب دیں گے یہ کھانا پانی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں پر حرام قرار دیا ہے. جنت کا کھانا، جنت کا پانی اللہ تعالیٰ جہنمیوں پر جو ہے حرام قرار دیا ہے. پانی کی پیاس لگے گی، شدت کی وجہ سے تڑپ رہا ہوگا انسان. قرآن مجید کہتا ہے کہ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ جو جہنمی لوگوں کے بدن سے جلنے کی وجہ سے ان کے بدن سے جو پیپ ٹپکے گا، اس پیپ کو پکڑا جائے گا. قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اس پیپ کو پکڑ کے اور کھولتا ہوا پیپ انہیں پلایا جائے گا. اللہ اکبر.
حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آدمی شراب پیتا ہے، شراب کا عادی ہے، شراب پینے کی وجہ سے 40 دن تک اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا، وہ 40 دن اللہ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ اگر اسی 40 دن میں پیارے نبی کہتے ہیں اگر اسی 40 دن میں اس کی موت آ گئی تو جو ہے کافر کی موت ہے وہ، اور اگر اس 40 دن کے اندر پھر اور ایک مرتبہ شراب پیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ تو دنیا میں پی رہا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کیا پلائے گا؟ طینۃ الخبال پلائے گا۔ یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ پیارے نبی نے کہا جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا گندا پانی ہے، گندا خون ہے، اسی کو پکڑیں گے فرشتے اور اس آدمی کو پلائیں گے جو آدمی جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے شراب کا عادی تھا۔ نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس بری لت اور بری لعنت سے بچائے جو شراب کی لعنت ہے، شراب کی لت ہے، بہت بری لت ہے، اس کا تو آخرت میں بہت بڑا عذاب ہونے والا ہے۔ اس طریقے سے وہاں پر انسان پانی کو تلاش کرے گا۔ قرآن مجید کہتا ہے پانی اتنا گرم ہوگا یشوی الوجوہ، ان کے منہوں کے سامنے سے جب لے جائیں گے تو ان کے بھاپ کی وجہ سے ان کے چہرے جل جائیں گے۔ کیا کرے گا انسان؟ مجبور ہے، پیے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے بدن کے اندر جو پیٹ کے اندر جو انتڑیاں ہیں وہ ساری انتڑیاں کٹ کے اس کے پیٹ کے باہر آ کے گر جائیں گے۔ اس طریقے سے جو ہے جہنمیوں کو اللہ تبارک و تعالی عذاب دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ جہنم کا عذاب بہت ہی بھیانک عذاب ہے اور بہت ہی خطرناک عذاب ہے۔ اس میں جائیں گا کون؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب جہنم سلگائی جائے گی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں کو ڈالے گا۔ یاد رکھیے بھائیو، یہ حدیث سننے کے بعد اپنی زندگی میں اصلاح کر لو، اپنی زندگی کی اصلاح کر لو۔ یہ معمولی حدیث نہیں ہے، میں اور آپ جو ہے پتھر دل ہے اس لیے ہم سن لیتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ تھے اس حدیث کو سنتے ہوئے کانپ جاتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ جب بھی یہ حدیث روایت کرنے کے لیے جاتے بے ہوش ہو کے زمین پہ گرتے تھے۔ کوئی عام سی بات نہیں تھی، یہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گرتے تھے۔ جب لوگ آ کے انہیں اٹھاتے، پھر بیان کرنے جاتے، پھر بے ہوش ہوتے، 1 بار 2 بار 3 بار بے ہوش ہوتے، لوگ پھر انہیں مجبوراً اٹھا کے کھڑا کرتے۔ تیسری مرتبہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا ان میں سے 3 آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالی انتخاب کرے گا۔ پہلا وہ آدمی ہوگا جو آدمی شہید ہوگا۔ کون ہوگا؟ شہید ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا۔ اللہ بندے سے کہے گا بندے میں نے تجھے طاقت دی تھی اور تجھے میدان جنگ میں لڑنے کا موقع دیا تھا، کیا کیا؟ وہ بولے گا اے اللہ میں تو تیرے راستے میں لڑتے لڑتے جان دے دیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، جان تو دیا تو لیکن تیری نیت جو ہے خراب تھی۔ کیا نیت تھی تیری؟ میرے معاشرے کے 4 لوگ میری تعریف کریں۔ دیکھیے ہر نیکی کے پیچھے نیت صحیح ہونی چاہیے۔ نیت اگر صحیح نہیں ہے دنیا کی سب سے بڑی نیکی آپ کر لو، یہ نیکی اللہ کے سامنے ہبا منصورہ کی طرح اللہ اٹھائے کو اسے پھینک دے گا۔ شہید سے کہے گا تیری نیت کیا تھی؟ تیرے 4 قبیلے والوں کی تعریف ہو جائے اس لیے تو نے لڑا تھا، وہ تو تجھے دنیا میں مل گیا، میرے پاس کوئی بدلہ نہیں۔ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ اللہ اکبر۔ جو آدمی لڑا ہے، جان دیا ہے، پر نیت کی اصلاح نہیں ہونے کی وجہ سے نیکی برباد ہو گئی۔ اور دوسرا وہ عالم لایا جائے گا، جو حافظ لایا جائے گا، جو دنیا میں اچھا قرآن پڑھنے والا، دنیا میں جو ہے دین کی بات بتانے والا، اس کو پکڑ کے لایا جائے گا۔ اللہ کہے گا بندے میں نے تجھے دین کا علم دیا تھا، تو نے کیا کیا؟
وہ کہے گا پروردگارا میں نے پڑھا، لوگوں کی اصلاح کی. اللہ کہے گا کذب، تو جھوٹا ہے، اس لیے تو پڑھا تھا، اس لیے سب کچھ کیا تھا. 4 آدمی تیری تعریف کریں یا دنیا کے مال و متاع حاصل کرنے کے لیے کیا کیا تھا. اللہ کہے گا تیری نیت بری ہونے کی وجہ سے تیرا میرے پاس کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی اجر نہیں. اس کو بھی اٹھا کے جہنم میں پھینکنے کی تعلیم دی جائے گی. اور اس کے بعد تیسرا وہ آدمی لایا جائے گا جو آدمی اللہ کے راستے میں دن رات خرچ کرنے والا. اللہ کہے گا بندے اتنا مال دیا تھا، کیا کیا؟ کہے گا اللہ تیری راستے میں نے لگایا. اللہ کہے گا ہاں لگایا صحیح، لیکن تیری نیت کیا تھی؟ بری تھی. کیا نیت تھی؟ 4 آدمی میری تعریف کریں، معاشرے میں میرا نام ہو جائے. ہاں اللہ اکبر. اللہ کہے گا اس کو بھی اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. اللہ اکبر. تو میرے بھائی یہ عظیم حدیث ہے. 3 آدمیوں سے اللہ جہنم کی ابتدا کرنے والا ہے. تو نیکی کرنے کے بعد نیکی کی حفاظت کرنا ہے. ہر کام کرتے ہوئے اللہ سے ہی دعا کرو پروردگارا جو بھی میں کر رہا ہوں تیرے لیے کر رہا ہوں. ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نیکی کرتا ہوں، لوگ میری تعریف کرتے ہیں، کیا میری نیکی ضائع ہوگی کیا؟ پیارے نبی نے کہا نہیں. تلک عاجل بشر المؤمن، یہ تو اللہ تعالیٰ جنت سے پہلے تمہیں دنیا میں خوشخبری دے رہا ہے. تمہاری نیت صحیح ہے، میرا اللہ راضی ہو جائے، تم نے کیا ہے. لیکن کیا ہے، دنیا والے تمہاری تعریف کر رہے ہیں تو آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خوشخبری دے رہا ہے. تو ہماری نیت صحیح ہے، 4 آدمی تعریف کرتے ہیں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن مسئلہ یہ ہے ہماری نیت پہلے سے بری ہے، ہماری نیت خراب ہے، 4 آدمی ہماری تعریف کریں تو یاد رکھیے وہ انسان جہنم کی ابتدا میں اس کو اللہ تعالیٰ ڈالے گا جو انسان کی اس طرح کی نیت رکھتا ہے. تو اس طریقے سے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمی لوگوں کے لیے عذابات تیار کر رکھا ہے. قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے کیسے کیسے اللہ نے ذکر کیا ہے. جہنم کا عذاب زیادہ سے زیادہ عذاب جو ہے آگ کا ہی عذاب ہوگا. اور قرآن مجید نے کہا کہ جس طریقے سے انسان ایک ٹیلر کے پاس جا کے اپنے کپڑے کی ماپ دیتا ہے، اس طریقے سے قرآن کہتا ہے اس طریقے سے ان کے کپڑے جہنم کی آگ کے تیار کیے جائیں گے. والذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. قرآن مجید کہتا ہے جب یہ جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے ان کا کپڑا جو ہے آگ کا ہوگا. اللہ تعالیٰ انہیں ماپ دے کے جہنم کی آگ کے کپڑے انہیں پہنائے جائیں گے اور ان کے اوپر سے جو ہے گرم گرم پانی ان کے سر پہ انڈیلا جائے گا جس کی وجہ سے ان کے بدن کے انتڑیاں کٹ کے پیٹ کے باہر آ جائیں گے. یسحر به ما فی بطونهم والجلود وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. وہاں پر جو ہے اتنا بڑا عذاب مل رہا ہے، ایک بہت بڑا فرشتہ جو ہے بہت بڑا ہتھوڑا لے کے کھڑا ہوا ہوگا اور اس کے سر پہ دے مارے گا اور وہ انسان بڑی کوشش کرے گا کہ اس جہنم سے میں کیسے نجات پاؤں. نجات پانے کے قریب ہوگا. وَعِيدُوا فِيهَا قرآن کہتا ہے پھر اسے جہنم کے بیچ میں ڈالا جائے گا. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی مجرموں کو عذاب دینے والا ہے. یاد رکھیے جہنم کا ایک عذاب کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کے سورہ فرقان میں ذکر کیا ہے جو رونٹے کھڑا دینے والا ہے. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ويجعل لك قصورا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. اللہ اکبر. جہنمی جہنم میں چیخ اٹھیں گے، پکار اٹھیں گے. کب پکار اٹھیں گے؟ جہنم میں. مفسرین نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ آگ کے صندوق تیار کرے گا، آگ کے جو ہے پھیٹیاں تیار کرے گا اور وہ پھیٹیوں میں جو ہے انسان کو ڈالا جائے گا. عام انسان کو عام صندوق میں بند کر دیا جائے، سانس کی نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے مرے گا انسان. یہاں کہا جا رہا ہے صندوق میں تو بند کر دیا جائے گا، اس کو سنکلوں میں جو ہے چین وغیرہ میں بند کر کے اللہ اس میں ڈالے گا اور وہ اتنا بڑا عذاب ہوگا، اتنا بڑا عذاب ہوگا. وہاں انسان موت کو پکارے گا.
اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، اے جہنمیوں، اے مجرموں، اللہ کے خوف کے بغیر، اللہ کے ڈر کے بغیر گناہ کرتے گئے دنیا میں، اب تمہارا کیا ہوگا؟ ایک موت نے 1000 موت کو پکارو، تمہیں موت آنے والی نہیں ہے۔ وہاں پر جو ہے انسان موت کو پکارے گا، موت کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت دے دیا، جیسے کہ کل کے درس میں آپ نے سنا تھا۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی بہت ہی بھیانک عذاب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ جب جہنمی جہنم میں جل 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 کے اتنا عذابات پائیں گے، جہنم کا ایک سب سے بڑا داروغہ ہے، سردار، اس کا نام کیا ہے؟ مالک۔ کیا نام ہے اس کا؟ مالک۔ پورے فرشتے جو ہے اس کے ماتحت میں کام کرتے ہیں جہنم میں، تو وہ جہنمی جہنم میں جلتے 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 پکار اٹھیں گے۔ قرآن مجید نے کہا وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے مالک تمہارے رب سے یہ گزارش کرو ہمیں جنت نہیں چاہیے، موت مل جائے تو ہمارے لیے راحت ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ جب یہ پکارتے ہیں 40 سال تک پکاریں گے، یہ مالک جو ہے 40 سال کے بعد پلٹ کے دیکھے گا۔ سارے فرشتوں کو، سارے جہنمی لوگوں کو امید ہوگی کچھ نہ کچھ بولے گا یہ فرشتہ، کیا کہے گا؟ قال انکم ماکثون۔ 40 سال کے بعد چہرہ پلٹا ہے تو کیا جواب مل رہا ہے؟ تمہیں اسی میں پڑے رہنے کے لیے اللہ بھیجا ہے۔ پھر فرشتے کو چھوڑ کے سارے جہنمی اللہ کو پکاریں گے، اللہ کو پکاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی جو زندگی ملی تھی اس کے برابر انہیں جواب نہیں ملے گا، 60-70 سال تک جواب نہیں ملے گا۔ پھر 60-70 سال کے بعد اللہ کہے گا رسوائی کا عذاب تمہیں چکنا ہی ہے۔ اللہ اکبر، ان کے لیے تو وہاں پر عذاب ہی عذاب ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہاں پر جہنمیوں کی جو آواز آئے گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گدھوں کی طرح آواز آئے گی، جس طرح گدھا پکارتا ہے تکلیف سے، اس طریقے سے جہنمی لوگوں کے عذاب کو پاتے ہوئے اس طریقے کی آواز وہ نکالیں گے۔ تو اس طریقے سے میرے بھائی جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کو اسی آگ سے بچانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ اکبر، آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے قوم کے لوگوں کو جمع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی ابتدا ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چھپکے سے اسلام پھیلا رہے تھے۔ 2.5 سال کے بعد آیت نازل ہو گئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اب جو ہے چھپنے سے کام نہیں ہوتا، علی اعلان بیان کرنا پڑے گا آپ کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھ گئے اور سارے خاندان والوں کے ایک نام لے کے پکارا، اے میرے خاندان کے لوگوں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، اے عبد المطلب کے خاندان والوں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ مت سوچو کہ تمہارا بھتیجا، تمہارا خاندان کا آدمی پیغمبروں کا سردار ہے، یہ ہمیں بچا لے گا۔ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ سب کو بیان کرنے کے بعد پیارے نبی نے کہا وَيَا فَاطِمَةُ وَيَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ اے میری لخت جگر، اے میری بیٹی فاطمہ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ مت سوچ کہ تیرا باپ سارے انسانوں کا سردار ہے، پیغمبر ہے، وہ بچائے گا، میں تیرا کچھ کام نہیں آؤں گا۔ آخرت میں جہنم کی آگ سے تیرا عمل ہی تجھے نجات دلا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسانیت کو ناری جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے۔ پیارے نبی نے اسی لیے حدیث میں فرمایا وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ۔ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہاری کمر کو پکڑ کے گھسیٹ رہا ہوں، جہنم میں تمہیں جانے سے روکتا ہوں، اور تم ہے کہ جہنم میں کودنا چاہتے ہو، شرک کر کے، بدعات کر کے، خرافات کر کے، گناہ کر کے تم لوگ جو ہے جہنم میں کودنا چاہتے ہو۔ وَآخِذٌ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا، اس میں تم کودنا چاہتے ہو۔ تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ نارے جہنم سے ہمیں بچنا ہے، اس کے لیے ہمیں بڑی کوششیں کرنا ہے، بڑی محنتیں کرنا ہے۔ اس جہنم سے بچنے کے لیے صحابہ نے کیا کچھ نہیں کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے، کبھی جہنم کی آیتیں آتی، اللہ اکبر، اتنا روتے۔ روایتوں میں آتا ہے سورۃ الطور کی اس آیت پہ پہنچے، ان عذاب ربک لواقع،
اے پیغمبر آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہنے والا ہے۔ یہ آیت کو پڑھے، اللہ اکبر، ایک ہی آیت، روتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ کیوں روتے رہے؟ جہنم کا تعارف مجھے اتنا نہیں معلوم اور آپ کو نہیں معلوم، اس صحابی کو جہنم کا گڑھا کیسے معلوم تھا، اس لیے اتنا روتے رہے اتنا روتے رہے اتنا روتے رہے۔ صبح ہو گئی ایک آیت پہ صرف، اس کے بعد بیمار ہو گئے، 1 مہینہ تک بیمار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات جو ہے کہنے میں آسانی ہے لیکن معمولی بات نہیں۔ صحابہ اکرام جہنم کا تذکرہ ہوتے تو اپنا دل پہ اس کا اثر لیتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب بھی لوہار کی بھٹی کے پاس سے گزرتے، لوہار کو دیکھتے، لوہے کو گرم کر کے لال کیا ہوا ہے، دیکھ کے کہتے اور رونٹے کھڑے ہو جاتے ان کے اور رونے لگتے، کہتے کہ پروردگارا یہ آگ تو جو ہے دنیا کی آگ ہے، اس کے مقابلے میں تو 60 پر 9 درجے جو ہے حرارت والی آخرت میں تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے، یہ جہنم کی آیتوں سے گزرتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگتے تھے۔ تو اس طریقے سے میرے بھائی اس جہنم کی آگ سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا ہے جہنم میں جانے والوں کا، ہمیں ان اعمال سے بچنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی رشوت لیتا ہے، سود خوری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں بہت بڑا عذاب دینے والا ہے۔ وہ عذاب یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں خون کی ندی میں تیر رہا ہوگا، جب بھی وہ ندی سے باہر آنا چاہے گا فرشتہ ایک بہت بڑا پتھر لے کے اس کے منہ پہ دے مارے گا اور پھر جا کے جہنم کے بیچ چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس کا عذاب ہوتا رہے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے پر بتایا گیا آپ کی امت کا یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کا خون چوسا کرتا تھا، یعنی رشوت کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کیا تھا، اللہ اس کے برابر اسے سزا دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے جہنم میں جانے کی وجہ سے اللہ اسے اتنی بڑی سزا دیا کہ اس کے پیٹ کے انتڑیاں باہر آ گئے۔ اب وہ انتڑیوں کو لے لے کے جہنم میں پھر رہا ہے، جس طرح چکی کے اطراف گدھا پھرتا ہے اس طرح انتڑیوں کو لے کے پھر رہا ہے۔ جہنمی دیکھ کے پوچھیں گے بھائی تمہیں کیا، بھائی تمہیں اتنا وہ دنیا میں رہتے اور تمہیں اتنے نیک آدمی ہمیں بولتے تھے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، قرآن پڑھو، منہج کو اختیار کرو، تمہیں کیا بھائی یہاں آ گئے؟ وہ بولے گا ہاں بھائی بولتا تھا کرتا نہیں تھا، میں لوگوں کو بولتا تھا عملی زندگی میں پیچھے تھا۔ تو یاد رکھیے اللہ کو سب سے بڑی بری بات یہ اللہ کے نظر یہ ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے نزدیک سب سے بری بات یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم دوسروں کو جو حکم دیتے ہو اپنے آپ پہ عمل نہیں کرتے ہو۔ یہ اللہ کو بہت بری بات ہے۔ اللہ کے پاس سے سب سے بڑی بری بات ہے کہ آدمی لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، اپنے آپ کو عملی میدان میں نہ لائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بھی فرمایا بعض لوگوں کے ہونٹوں کو خینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ پوچھا جائے کہ اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے اللہ کے نبی آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں خطباء امتک، آپ کی امت کے خطیب لوگ ہیں، بیان کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لوگوں کو سکھاتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، عملی زندگی میں پیچھے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسی سزا دے رہا ہے۔ تو اس طریقے سے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے جہنمی لوگوں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک عذاب جہنم میں جہنمیوں کو یہ دیا جا رہا تھا کہ بہت سارے لوگ پہاڑ کی بلندی پر لے جایا گیا انہیں، اور اوپر سے لے جا کے پہاڑ کے نیچے چھٹا جا رہا ہے آگ کے پہاڑوں سے، اور وہاں پر جو ہے وہ تڑپ تڑپ کے سزا پا رہا ہے۔ ایک آدمی ہے اس کے ہاتھ میں خطرناک زہر دیا جا رہا ہے اور وہ زہر کو چاٹتے چاٹتے جو ہے خطرناک تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی ایسا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو ہے چاقو ہے، اپنے آپ پہ بھونک رہا ہے اور مرتے جا رہا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے؟ کہا کہ آپ کی امت کا یہ وہ انسان ہے جو خودکشی کیا تھا دنیا میں۔ اللہ اکبر! خودکشی یہ بہت بڑا گناہ ہے،
اسلام نے کہا کہ تم لوگ جو ہے اللہ سے زندگی مانگ کے نہیں لے کے آئے ہو، اور ہماری موت بھی جو ہے ہماری اختیار میں نہیں ہے، زندگی دینے والا وہی ہے، زندگی لینے والا وہی ہے۔ آگے بڑھ کے کوئی آدمی اپنے آپ پہ خودکشی کر لیتا ہے، کوئی جلا لے کے مرتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، زہر پی کے مرتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ دنیا کے ٹینشنوں سے میں بچ جاؤں گا۔ اللہ کے بندو، یہ دنیا کا ٹینشن برداشت کر لو، آخرت میں جو ہے اتنی خطرناک سزا ملنے والی ہے خودکشی کرنے والوں کے لیے۔ پیارے نبی کہتے ہیں خالدا مخلدا فیہا ابدا، ایک مشرک کے لیے جو بات قرآن مجید میں کہی گئی وہی بات اللہ نے کہا جہنم میں ہمیشہ 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 جو پڑا رہے گا وہ خودکشی کرنے والا انسان ہوگا، جو آگے بڑھ کے اپنے آپ کی خودکشی کر لیتا ہے۔ تو یاد رکھیے بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ خودکشی کرنا تو چھوڑو، لا یتمنین احدکم الموت لضر ما نزل به، کہا کہ تم میں سے کوئی انسان کوئی تکلیف ہونے کی وجہ سے اللہ سے موت مانگنا بھی بڑا گناہ ہے۔ تکلیف کی وجہ سے موت بھی نہیں مانگ سکتے ہم۔ فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي۔ ہاں اگر تمہیں اتنی بڑی بیماری لائق ہوئی ہے، پریشانی لائق ہوئی ہے، اب موت کے علاوہ کوئی اشارہ نہیں ہے، تو کیا کہنا ہے اللہ سے؟ پروردگارا اگر اس دنیا میں میرا رہنا بہتر ہے تو مجھے دنیا میں زندگی بسا دے، توفیق دے۔ اے اللہ اگر میرا مرنا بہتر ہے دنیا میں تو مجھے موت دے دے۔ ادب سے مانگنا ہے اللہ سے۔ تو یاد رکھیے خودکشی کرنے والوں کو جہنم میں بہت بڑا عذاب ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو جہنم میں دیکھا گیا کہ جہنم میں اوندھے منہ کے بل لٹکائے گئے ہیں، اور ان کے ہونٹ کاٹ کے جو ہے ان کے گدی تک لے جایا جا رہا ہے، اور ان کے منہ سے جو ہے خون رستے جا رہا ہے، خون رستے جا رہا ہے، خون رستے جا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کون لوگ ہیں، انہیں اتنا بڑا خطرناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے صبح اٹھتے ہی جھوٹ بولتے تھے، اور ان کا جھوٹ جو ہے دنیا پورا پھیل جاتا تھا۔ جھوٹ یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے جہنم میں بہت بڑا عذاب اللہ تبارک و تعالی بندوں کو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بعض لوگ ہیں تانبے کے ناخن ہیں، اپنا بدن کا گوشت نکال کے خود کھا رہے ہیں اور تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ کہا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی چغل خوری غیبت کیا کرتے تھے، لوگوں کے پیٹھ پیچھے جو ہے ان کی برائی بیان کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے ویل، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ویل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک بربادی کا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ ویل کا معنی نے بیان کیا ہے جہنم کے گڑھے کا نام ویل ہے، اور جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے۔ اب اس میں 4 قسم کے لوگ جائیں گے اور جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہو تو تھوڑا سوچو کتنا بھیانک گڑھا ہوگا وہ۔ اللہ تعالیٰ 4 قسم کے لوگوں کو اس میں ڈالے گا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جو زبان کا غلط استعمال کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، غیبت چغل خوری کرنے والا، ایسے لوگوں کو ڈالے گا۔ اور نار اللہ الموقدہ، اللہ نے سورہ میں فرمایا یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے لوگوں، دنیا کی آگ نہیں۔ اور یہ آگ کیسی ہوگی؟ التی تطلع علی الافئدہ، علی الافئدہ۔ بات کیا ہے سمجھنے کی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ اللہ کی آگ جو ہے انسان کو جلاتے 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 اس کے دل تک پہنچ جائے گی۔ کیا نقطہ ہے اس میں سمجھنے کا؟ اہم نقطہ یہ ہے دنیا کی آگ کسی انسان کو لگتی ہے، وہ آگ جو ہے اس کے دل کو لگنے سے پہلے وہ مر جاتا ہے، لیکن جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہوگی انسان کو جلائے گی جلائے گی جلائے گی جلائے گی، اس کے دل کو بھی جلائے گی اندر جا کے، پر اسے موت نہیں آئے گی۔ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ اسی طریقے سے ایک وائل کا گڑھا ان لوگوں کو ملنے والا ہے فویل للمصلین، نماز کے سلسلے میں سستی کرنے والے،
ہاں نماز کے سلسلے میں سستی کرنے والوں کو ایک بہت بڑا عذاب ملنے والا ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کے سلسلے میں سستی کرتے ہیں۔ اور تیسرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت بھی، ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، ڈنڈی مار کے کمانے والوں کے لیے کہا گیا کہ ان لوگوں کے لیے بھی یہ ویل کا گڑا ملنے والا ہے۔ اور چوتھا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اللہ اکبر، حق بات چھپائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی جو صحیح بات ہے چھپا کے رکھیں گے، لوگوں کو نہیں بتائیں گے، اور تھوڑی سی قیمت پہ دین کو بیچ دیں گے، دین کی ان کے پاس کوئی قیمت ہی نہیں ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی ان کے پاس جو ہے کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی، دین کو بیچ کے دنیا کمائیں گے اور جو ہے دین کی باتوں کو چھپائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جو ہے چھپائیں گے۔ یہ چار قسم کے لوگ ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ایسے لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ جہنم کا عذاب دینے والا ہے۔ تو میرے بھائی غرض یہ ہے کہ جہنم کے بارے میں ہم کہتے جائیں، کیسے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں؟ وہ جہنم کا گڑھا اتنا خطرناک ہے جس کے بارے میں ہم کتنا بھی بولیں کم ہے، وہ بہت ہی خطرناک گڑھا ہے جس سے صحابہ ڈرتے تھے، انبیاء ڈرتے تھے۔ کل قیامت کے دن اتنی بڑی آگ لگائی جائے گی، عام انسان تو چھوڑو، سارے پیغمبر گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، گھٹنوں کے بل گریں گے اور اللہ سے کہیں گے ربی سلم ربی سلم ربی سلم، پروردگارا مجھے تو بچا لے۔ کیا بولیں گے؟ مجھے تو بچا لے، اللہ اکبر۔ اور پیارے نبی کہتے ہیں غضب ربی غضباً، اس دن اللہ اتنا غصے میں ہوگا، نہ تو اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں تھا، نہ تو اس کے بعد اتنے غصے میں ہوگا۔ اور اتنے غصے کے عالم میں ساری انسانیت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، کہے گی کہ جہنم اور جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے، اے ابا جان جا کے آپ تھوڑا اللہ سے گزارش کریں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نہ مجھ سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، آج کے دن تو اللہ اتنا غصے میں ہے، نہ تو اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد ہوگا، آج کے دن ہم اللہ کے سامنے نہیں جائیں گے، ہمیں خود اللہ سے گزارش کر رہے ہیں ربی سلم، اللہ تو مجھے بچا لے۔ سارے مل کے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، یہی گزارش ہوگی، یہی سارے موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ ہم آج اللہ کے سامنے نہیں جا سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے ہم نہیں جائیں گے، سارے پیغمبر انکار کر دیں گے، یہاں تک کہ سارے کے سارے لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ پیارے نبی کہیں گے انا لہا، ہاں میں اسی لیے ہوں، آج حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اللہ کے سامنے جا کے سجدہ کروں گا، اللہ اس دن میری زبان پہ ایسے حمد و ثنا کے کلمات دے گا، ایسے کلمات دے گا کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا ارفع رأسک، آپ اپنے سر کو اٹھائیے، سل تعطی، جو بھی مانگو تمہاری مانگ پوری کی جائے گی، وشفی تشفع، اس کے حق میں سفارش کرو جو تمہاری سفارش کو قبول کی جائے گی۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس آدمی کے بارے میں سفارش کریں گے جو دنیا میں رہتے ہوئے کیا کرے گا؟ توحید پہ قائم تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ایک سوال ہے، کیا ہے؟ کہا کہ آپ کی قیامت کے دن سفارش پانے والا کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو ہریرہ میرے دل میں رہ کے سوال آ رہا تھا، کل قیامت کے دن میری سفارش کسے ملے گی؟ میرے دل میں یہ سوال تھا، مجھے یقین تھا ابو ہریرہ، میرے ہزاروں کے صحابہ میں مجھے یقین تھا یہ سوال صرف تم ہی پوچھو گے۔ کیوں؟ تمہارے اندر جو ہے حدیث کا علم حاصل کرنے کا شوق ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سفارش، میری شفاعت کل قیامت کے دن ہر اس آدمی کے لیے ہوگی جو من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، خالص دل کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا، زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا ہوگا، اس کے حق میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی۔ تو یاد رکھیے کل جو نار جہنم کی آگ ہوگی، آج کوئی آدمی اپنے بیٹے کو کتنا چاہتا ہے، کوئی اپنی بیوی کو کتنا چاہتا ہے، کتنا چاہتا ہے انسان، لیکن قیامت کا وہ منظر ایسا ہوگا، جہنم کی جب بات آئے گی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قرآن مجید کہتا ہے
وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا. اللہ سے کہے گا اے اللہ یہ نارے جہنم سے مجھے ہمیشہ کے لیے بچانا ہے. میری بیوی ہے اس کو جہنم میں ڈال دے, مجھے چھوڑ دے. یہ میرے بچے ہیں ان کو میرے بدلے لے لے. اے اللہ یہ میرے خاندان والے ہیں سب کو لے لے, مجھے چھٹکارا دے دے. قرآن کہتا ہے اے اللہ یہ ساری دنیا کے سارے لوگوں کو لے لے, مجھے بچا لے. اور اللہ سے کہے گا فرشتوں سے وہاں رشوت دینا چاہے گا, پوری دنیا برابر میں تجھے سونا دے دوں گا, مجھے جہنم سے نجات دے دو. جبکہ وہاں پر وہ پائی کا بھی مالک نہیں ہوگا, اس کے پاس جو ہے ایک پائی بھی نہیں ہوگی. وہ جہنم سے بچنے کے لیے پوری دنیا سونے کے برابر دے گا. تو بھی اللہ تعالیٰ کہے گا کلا انہا لظا, نہیں تو نے دنیا میں جو ہے جو عمر دیا تھا, جو زندگی دی تھی, اس کو تو نے بہت معمولی سمجھا. اللہ کے خوف کے بغیر شرک بدعات خرافات اور گناہوں میں مبتلا رہا. اللہ کہے گا کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فعوا. جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. تو یاد رکھیے یہ جہنم کی کچھ احادیث تھے, میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھنے کی کوشش کی ہے. چند اعمال ایسے ہیں یاد رکھیے, انشاءاللہ آپ عمل کریں گے اللہ ہمیں نجات دے دے گا جہنم سے انشاءاللہ. چند اعمال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں. سب سے پہلا عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اتقوا النار ولو بشق تمرہ. لوگو اللہ کی نارے جہنم سے بچنا چاہتے ہو, ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے مال میں سے جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ دو. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے اس ساری کائنات کا مالک اللہ ہے. یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جو ہے فقیر ہے اس لیے ہم سے پیسہ مانگ رہا ہے, زکوٰۃ مانگ رہا ہے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اے یہودیوں اللہ بہت بڑا بے نیاز ہے, یہ پوری کائنات کو بنانے والا یہی, پورا شہنشاہ وہی, اور تمہیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے وہی, وہ کیسے فقیر ہو سکتا ہے, تم ہو فقیر. اللہ تعالیٰ نے کہا یہودیوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. وقالت الیہود, یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا تمہارے اوپر لعنت ہو. بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے ہاتھ جو ہے کھلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ دین کا جو سسٹم بنایا ہے وہ سسٹم یہی ہے کہ دنیا میں تم خرچ کرو گے تو تمہارا دین جو ہے آگے بڑھے گا. تو یہی سسٹم ہے, اللہ کے دین کے لیے آپ کو کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو, اگرچہ تم ایک کھجور کے مالک ہو, آدھا کھجور ہی دے کے جہنم کی آگ سے بچو. کیا بولے, آدھا کھجور ہی صحیح دے کے جہنم سے آگ کے بچو. مطلب یہ ہے کہ تمہاری حیثیت جتنی ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ نکال کے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا ہے. یہ بولنے کے لیے آسان ہے لیکن بہت مشکل کام ہے. یہ جو ہے اللہ کے مخصوص بندوں ہی کو یہ چیز ملتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی آدمی 40 دن تک جو ہے تکبیر تحریمہ کے ساتھ جو ہے نماز ادا کرتا ہے, یعنی 40 دن تک وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, ایک نماز بھی اس کے درمیان میں نہیں چھوٹتی, ایک نماز بھی نہیں چھوٹتی, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے گارنٹی کے ساتھ حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا براءتان کتبت لہو براءتان, 2 چیزوں سے اللہ اس آدمی کو پناہ دے دیتا ہے. ایک براءۃ من النار و براءۃ من النفاق, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس آدمی کو نفاق سے بچا لیتا ہے. دوسرا جو ہے اس کو جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے بچا لیتا ہے. انشاءاللہ عمل کریں گے, کوشش کیجیے. 40 دن جو ہے جہنم سے بچنا ہے. اللہ سے پہلے توفیق مانگیے, اللہ یہ جو عمل ہے آپ کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے, لیکن اللہ جب توفیق دے دے مل جائے گا انشاءاللہ. اللہ ہم کو عمل کی توفیق دے. اور اسی طریقے سے بھائی سب سے بڑا عمل یہ جو آسان ہے ہم کر سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے ڈر کو دل میں لا کے رونا, یہ اللہ کو اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عینانی لا تمسہم النار ابدا, عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ. 2 آنکھ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے, جو آنکھ اس کے ڈر کی وجہ سے آنکھوں سے پانی آ گیا,
پیارے نبی کہتے ہیں لا تمسہم النار ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے وہ آزاد ہو جائے گا، جہنم کی آگ اسے چھوئے گی نہیں، جو اللہ کے خوف کو دل میں لا کے، اللہ کے ڈر کو دل میں لا کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، رونا بہت بڑی بات ہے، یہ بھی اللہ مخصوص بندوں ہی کو دیتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے بیوی بیمار ہو گئی رونا آ جاتا ہے، بچہ بیمار ہو گیا رونا آ جاتا ہے، خود بیمار ہو گئے رونا آ جاتا ہے، گھر میں کوئی سامان تھا گم ہو گیا رونا آ جاتا ہے۔ اللہ کے لیے پوری زندگی میں اسے کبھی رونا آتا ہی نہیں، ایسا دل سخت دل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ اے اللہ، ایسا علم سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے فائدے کے بجائے نقصان پہنچاتا ہوں، وہ علم مجھے نہیں چاہیے۔ ومن قلب لا يخشع، اے اللہ ایسے دل سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ایسے دل سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری یاد کے بغیر، تیری یاد ہونے کے باوجود وہ روتا نہیں، نرم پڑتا نہیں، اس کے وہ میرے دل میں جو ہے خشیت طاری نہیں ہوتی۔ اے اللہ ایسے پتھر دل سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جبکہ پتھر بھی اللہ کے خوف سے جو ہے وہ چشمے بہا پڑ جاتے ہیں اس میں سے۔ تو یاد رکھیے، دوسری چیز ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ایسے نفس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو کبھی سیر نہیں ہوتا، ایک چیز ملی اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، دنیا اور چاہیے اور چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ملأ جوف ابن آدم الا التراب، انسان کی ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں، اس کی خواہش کو جو ہے قبر کی مٹی ہی جو ہے پوری کر سکتی ہے۔ اور ایسی دعا سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو دعا کے جو ہے اے اللہ تیرے پاس قبول نہ ہوتی ہو، رد کر دی جانے والی دعا سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ سے ہم جنت طلب کرنا ہے، جہنم سے پناہ مانگنا ہے، اللہ کے راستے میں رونا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ جو آدمی اللہ کے لیے، اللہ کے خوف کو یاد کر کے روتا ہے، یاد رکھیے عرش کے سائے میں جو 7 لوگ جگہ پائیں گے، 70 لوگ نہیں، صرف 7 لوگ۔ اب وہ کون کون لوگ آئیں گے؟ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو خالی جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک اللہ کی یاد آ گئی، اس کے جہنم کو یاد کیا، اس کی جنت کو یاد کیا، اللہ کا ڈر آیا اور اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا کہ ایسے آدمی کو بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الزرع، کہا کہ جانور کے تھن کا دودھ، جو نکلا ہوا دودھ جانور کے تھن میں جانا ناممکن ہے، اسی طریقے سے جس بندے کے آنکھوں سے اللہ کے خوف سے نکلے ہوئے آنسو، یہ آنسو جو ہے اسے جہنم میں نہیں لے جائیں گے، اس کا جہنم میں جانا ویسے ہی ناممکن ہے جیسے کہ دودھ کا نکلا ہوا پھر تھن میں جانا ناممکن ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اللہ کے لیے جو ہے ہمارے آنکھوں سے آنسو بہانا ہے۔ ہم دنیا کے لیے روتے ہیں، آخرت کے لیے ہمارا دل نرم نہیں ہوتا، آخرت کے لیے ہمیں کثرت سے رونا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، نار جہنم سے بچنے کے لیے اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دی ہے، جیسے کہ ابتدائی میں نے کہا، جو بھی آدمی صبح میں 3 مرتبے، شام میں 3 مرتبے دعا پڑھتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، جنت خود اللہ سے کہتی ہے اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جو میرے اندر آنا چاہتا ہے، اس کو میرے اندر داخلہ نصیب فرما۔ جہنم خود اللہ سے کہتی ہے پروردگارہ یہ وہ بندہ ہے جو میرے اندر آنا نہیں چاہتا، اسے مجھ سے نجات دے دے۔ تو انشاءاللہ اس دعا کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ اس دعا کو پڑھیے، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ کس کو یاد ہوگی دعا ہے؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ چھوٹی دعا ہے، اسألک سوال کرنا، الجنہ جنت، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، واعوذ بک من النار، اے اللہ میں ہمیشہ والی جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بہت پیاری دعا ہے، اس دعا کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں ایک دعا ذکر کی ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما،
اللہ تعالیٰ مومن بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا مومن بندے وہ ہیں جو اپنی دعا میں اس دعا کو شامل کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، اے اللہ اس عذاب سے ہم سے پھیر دے، اس جہنم کے عذاب سے جو عذاب کے انسان کو چمٹ لینے والا ہے۔ تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، اس جنت کی فکر میں تلاش میں زندگی گزاریے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہا کہ میری امت کا ہر انسان جنت میں جائے گا سوائے وہ آدمی کے جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہر انسان جنت میں جانا چاہے گا اور کون انکار کرے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہا کہ جو آدمی میری اطاعت کرے گا، میری فرما برداری کرے گا، گویا کہ وہ اپنے عمل سے اپنے کردار سے یہ بتانا چاہتا ہے اسے جنت چاہیے۔ جو آدمی یہ کہتا ہے مجھے جنت چاہیے جنت چاہیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی نہیں کرتا، گویا کہ وہ اپنے کردار سے اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ اسے جنت نہیں چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ پیارے نبی نے کہا میری امت کا ہر انسان جنت میں جائے گا سوائے وہ آدمی کے جو آدمی جنت میں جانے سے انکار کرے۔ جانے والا وہ انسان ہے جو پیارے نبی کی اطاعت کرتا ہے، جو آدمی اطاعت و فرما برداری میں آگے نہیں بڑھتا وہ آدمی جو ہے جہنم میں چلے جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی بات آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ساری دنیا کی باتوں پہ مقدم رکھیے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کل یؤخذ ویرد الا صاحب هذا القبر۔ مسجد نبوی میں لوگوں کو درس دیتے ہوئے کہتے تھے لوگوں دنیا کا کوئی بھی انسان ہو اس کی بات کو لے بھی سکتے، اس کی بات کو پھینک بھی سکتے، اس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہمارے پاس سوائے الا هذا القبر، جو یہ قبر میں موجود ہے ان کی بات کو کبھی بھی ہم رد نہیں کر سکتے۔ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے جو آدمی جو ہے اطاعت کرنا ہو تو ان کی کرنا ہے۔ دنیا میں ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، ہر ایک کو بات کو لینا یا رد کرنا یہ آپ کا اختیار ہے۔ تو اس لحاظ سے سنتوں پہ عمل کریں، اسی لیے ہمیں سنتوں کے عمل کرنے ہی سے ہمیں آخرت میں نجات مل سکتی ہے۔ انہی باتوں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پروردگار ہم نے جو جنت اور جہنم کے جو مناظر کو ہم نے سنا ہے اے اللہ پروردگار ہم تمام کو جنت الفردوس نصیب فرما، اے اللہ ہم تمام کو نار جہنم سے بچا لے، اے اللہ ہم تمام کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہم تمام کو جنت میں لے جانے والی ہر نیکی میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جہنم میں لے جانے والی ہر برائی سے ہم تمام کو بچا لے، اے اللہ ہم تمام کو تو اپنی رحمت سے اے اللہ بنا حساب و بنا کتاب کے جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں ان میں ہمارا شمار فرما۔ اللہم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔